یہ جو استثناء کی بات ہو رہی ہے، ایون جو مفتی تقی عثمانی ہیں انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں مفتی اعظم جب بات کرتے ہیں تو وہ فتویٰ ہی سمجھا جاتا ہے. ان کا جو ٹویٹ ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ شریعہ میں نہیں ہے. ایون خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھیں تو حضرت عمر سے بھی سوال ہو گیا تھا کہ یہ جو چادر کا کپڑا تھا اسے کرتا نہیں بنتا تھا، آپ کیسے پہن کر محفل میں آئے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے ان کا بیٹا اور وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. فرمائیے گا، چاہے صدر ہو یا کسی اور عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں جمہوری معاشروں میں اس طرح سے استثناء ملنا چاہیے، ہونا چاہیے؟ یہ بہت زیادہ متنازع ترمیم ہے، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ چاہے آپ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں، دینی نقطہ نظر سے دیکھیں، یا پھر جو کامن لا ہوتا ہے مغربی ممالک کے بھی اگر آپ وہ کریں فالو کریں تو وہاں پر بھی اس قسم کا کسی کو استثناء نہیں دیا جاتا، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. جب بھی آپ پبلک سروس میں ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے عہدے پر ہو جائیں تو آپ کو جواب دہی تو کرنی ہے. اور اگر جواب دہی صرف اس پیریڈ کی نہیں کہ جس میں آپ 5 سال صدر تھے، اگر آپ نے ماضی میں کوئی چیز کی، آپ پھر مستقبل میں جا کر فرض کریں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنے عہدے کو سبکدوش ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو کیوں آپ کا اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. جمہوریت کی جو ایک روح ہے، بہت ساری اس کے اندر جو اس کے پلرز ہیں، اس میں احتساب جو ہے یا خود احتسابی جو ہے وہ بھی اس کا ایک پلر ہے بہت مضبوط. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس چیز کا خوف ہے. اگر آپ کا دامن صاف ہے، آپ کے ہاتھ پیر صاف ہیں، آپ نے نیک نیتی سے کام کیا ہے، تو آپ کو اس طرح کی استثناء کی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. متنازع قانون ہے یہ، اور اس سے جو ہے پاکستانی جمہوریت اور پاکستانی آئین جو ہے میرے خیال میں اس سے مضبوط نہیں ہوا بلکہ مزید متنازع ہو گیا. شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں اس کہ بھئی ہمارا جو صدر ہے اس کو جو ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، کسی اور عہدیدار کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو ہائیلی کنٹروورشل آئی وڈ سے کہ یہ انہوں نے ترمیم کی ہے. ٹھیک. ایک اور عامر صاحب بات ہو رہی ہے کہ جو آرمی چیف کا عہدہ ہے، مارکا حق کے بعد سے پوری قوم نے اپریشیٹ کیا اور دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے. ظاہر ہے ہماری افواج نے، اس میں خاص طور پر ہماری ایئر فورس کا بھی رول تھا. تو یہ جو اعزازی جیسے سر کا خطاب ہے، جیسے سر سید احمد خان، سر علامہ محمد اقبال، اور ابھی یہ فیلڈ مارشل پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ 2 محاذوں کی جنگ کے بعد سے اگر یہ رینک یا ٹائٹل ملتا ہے، گورنمنٹ تو یہ پلی لے رہی ہے کہ ہم تو اس کو آئینی تحفظ، آئینی درجہ دے رہے ہیں، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں ہی یہ رینک اگر واپس لیا جاتا ہے تو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ واپس لے سکتی ہے. میں جسٹ اپنی کلیئرٹی کے لیے مائنس کے ویورز کے لیے فرمائیے گا، یہ شک رکھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی؟ کیونکہ جب آپ کسی کو رتبہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو پھر آپ واپس لینے کے طریقہ کار تو نہیں نکالتے. میرے خیال میں اس چیز کی بھی دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ جو 243 میں ترمیم کی گئی، اگر آپ ان سے سیکیورٹی ذرائع سے بات کریں تو ان کا کہنا یہ اس لیے کی گئی کہ جی جدید جنگ کے تقاضے جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہے اب کم از کم بر صغیر کی حد تک جو ہے وہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوگی کہ سرحدوں سے شروع ہوگی اور کوئی طویل جنگ ہوگی. اب کی جو موجودہ جنگ ہے وہ انٹینس ہوگی، بہت ہی شدید ہوگی اور مختصر دورانی کی جنگ ہوگی. اس میں یہ کہیں کہ آپ دیکھیے گا کہ دشمن جو ہے آپ کے شہروں میں داخل ہوگے اور آپ بھی اسی طرح سے ان کے شہروں کو ہدف بنا رہے ہوں گے. ڈیپ انسائٹ اینیمی ٹیریٹری جو ہے آپ لوگ کارروائی کر رہے ہوں گے. اس کے لیے انٹیگریشن آف کمانڈ کی ضرورت تھی. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اب یہ ڈرون کا دور ہے، لوئٹرنگ ایمونیشن کا دور ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اس کے اندر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر ہمیں 21ویں صدی سے ہم آہنگ چلنا ہے تو کمانڈ اسٹرکچر میں اگر تبدیلی کر دی جاتی ہے، اس کے اندر ایک مرکزیت لے کر آ جاتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اب یہ رہ گئی جو بات، پھر میں وہی کہوں گا کہ جب اعزاز مل گیا تو اس میں پھر یہ بات ہونی نہیں چاہیے کہ جی میرے سمجھ ایک غیر ضروری اپنے آپ کو انہوں نے سیفٹی نیٹ فراہم کیا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کس نے مشورہ دیا، ہمارے کس پارلیمنٹیرین نے مشورہ دیا. اتنا زیادہ تشویش مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ رہنماؤں کو اور جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہتے ہیں ان کو نہیں ہونی چاہیے. ان کا جو مضبوط ہونا چاہیے، ان کا جو یقین ہے نا، یقین محکم ہونا چاہیے. وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے نا پی ایم ایل این کا، وہ نظر آتا ہے کہ جب وہ جو تعیناتیاں وہ کرتے ہیں، ایون کہ اگر ہم عدلیہ میں دیکھیں یا افواج میں دیکھیں، ماضی میں جو اہم پوزیشنز رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مس فٹ ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں تناؤ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ شک ڈالی گئی؟ دیکھیں، نون لیگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے مختلف ادوار رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو خوبی یا ان کی کمزوری، جس طرح ڈپینڈنگ آن وچ سائڈ آف دا فینس یو آر، اس کی اگر بات کریں تو اس میں یقیناً وہ اپنے ہی پسندیدہ شخص سے ان کی تناؤ ہو جاتا تھا. سب سے زیادہ آرمی چیفز متعین کرنے کا اعزاز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جس کو انہوں نے مطلب تعینات کیا اس سے ان کا آپ نے دیکھا کہ چپکلش ہوئی اور اس سے مطلب ہے کہ دوریاں ہوئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے سر، اور سپر سیڈ کرنے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے، کیونکہ جو موسٹ سینئر ہوتا ہے ان کو کبھی وہ تعینات نہیں کرتے، ان کی پالیسی رہی ہے. ان کا بھی اندر کا یہ خوف ہے. اور اس کی بھی وجہ یہ کہ نواز شریف صاحب کہتے اپنے آپ کو جمہوری ہیں، لیکن وہ ریاست کو راجواڑے کی طرح چلانا چاہتے ہیں.
اور اس میں ان کا وہ ہوتا ہے کہ جی ان کی کیبنٹ میں بھی وہ فیصلہ نہیں کرتے، کچن کیبنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں. اور ایک زمانے میں مزرعہ مذاق کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اختیار مل جاتا ہے تو یہ خاکم دہن پاکستان آرمی کو بھی کہیں پنجاب پولیس نہ بنا دیں. تو ان کی شوق تھا کہ یہ انٹرفیئر کرتے تھے. یہ بات کہا کرتے تھے جی مجھے یاد ہے کہ یہ کراس سورڈ جو کتاب ہے اور وہ مستند کتاب اس لیے کہ آرمی کی انسٹیٹیوشن کی سپورٹ سے لکھی گئی ہے. اس تک میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک بار سفارش کر دی کہ جی فلاں کو جو ہے وہ کر دیا جائے، عہدہ دے دیا جائے، ترقی دے دی جائے. تو اس میں ان کو بڑی سختی سے منع کیا کہ جناب آپ ایسا یہ نہیں کر سکتے. پھر نواز شریف صاحب ہی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آرمی چیف کو BMW گاڑی میں رشوت دینے کی کوشش کی تھی. اس زمانے میں فوج کا ایک بڑا ہمارے تیور ہوا کرتے تھے، یہ بھی کراس روڈ میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جس گاڑی میں ہیں، اس زمانے میں اتنی کوئی شاندار گاڑیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، وہ پلین لیونگ ہائی تھنکنگ کا دور تھا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جس گاڑی میں ہیں ہم اس پہ خوش ہیں، آپ ہمیں BMW نہ رکھیں. تو چابی خود شہباز شریف صاحب لے کر آئے تھے کہ دیکھیں آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ کی شان تو یہ BMW ہے. تو وہ بھی ایک دور تھا. اور نواز شریف صاحب نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آرمی کے انسٹیٹیوشن پہ اثر انداز ہوں، اور ہر مرتبہ وہ ناکام ہوئے.